جادو جان لیوا بھی ہو سکتا ہے. ابھی ریسنٹلی ایک گلوکارہ ہیں انڈیا کی, ان کی ڈیتھ ہوئی, بتایا گیا کہ جناب انہیں ہارٹ اٹیک ہوا. ان کے ہسبینڈ نے یہ انکشاف کیا کچھ دیر کے بعد ابھی ریسنٹلی کہ وہ ہارٹ اٹیک نہیں تھا بلکہ وہ کالا جادو تھا, اور ہم پہ پہلے بھی ہوتا رہا, ہمیں اس کے اثرات بھی پتہ چلتے رہے, لیکن اس بار جو عمل تھا وہ بہت زیادہ تھا. تو کیا جان لیوا بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, جان لیوا کیا پوری نسل لیوا بھی ہو جاتا ہے. اچھا, دادا, باپ, بیٹا, پوتا, آگے تک اوپر سے نیچے تک یہ جادو تباہی کرتا ہے. اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ جس وقت یہ شکل و صورت ہوتی ہے کہ بندے کے دل کے اوپر جادو کیا جاتا ہے, جب بندے کے دماغ کے اوپر جادو کیا جاتا ہے, آنکھوں کا تخیل تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی آنکھیں چکرا گئی یا اسی طرح اس کو وقتی طور پہ دھوکہ دجل دے گیا جادوگر. تو جس وقت کوئی آدمی آنکھ پہ فوکس کرے گا اور اس سے نظر بندی کا جادو ہوگا, چہرے پہ کرے گا تو اس کی شادی اور بزنس اور جاب کا جادو ہوگا. جو آدمی دل اور دماغ پہ کرتا ہے جادو, پکی بات ہے وہ آدمی اس آدمی کو دنیا سے فارغ کرنا چاہتا ہے. اچھا, اس کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ جس آدمی کو بھی دل دماغ کا جادو ہو, سورۃ یاسین, فاتحۃ الکرسی, چارے کل, یہ تو ہر نماز کے بعد پڑھے. سورۃ یاسین صبح اور عصر اور سونے کے وقت پڑھ لے. اللہ کے فضل و کرم سے اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن ہم آخر میں ان کو باقاعدہ سلام سلوٹ کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ باقاعدہ جو نا وہ قانون بنایا, اور قانون اس کی ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے نیچے پولیس افسران کہتے ہیں ہمارے پاس شکایتیں آتی ہیں ایسی, لیکن ہم بے بس ہوتے ہیں, ہم کیا کریں اس پہ. قوت نافذہ کو چاہیے کہ اس کی باقاعدہ جو نا وہ پبلسٹی کر کے, عوام الناس میں اس کی تشہیر کر کے اس قانون کو باقاعدہ نافذ کر دیا جائے. اور جہاں بھی اس طرح ایک اور بات کہوں گا, جو بھی دم درود کے نام پہ بیٹھے ہیں, حکومت وقت کو چاہیے کہ ان کو یا تو لائسنس دے, سرٹیفکیٹ دے, یا ان کے سب کے اڈے بند کیے جائیں, سب کے اڈے بند کیے جائیں. پتہ چلے آدمی کو اس کا طریقہ کار یہ کہ قرآن مجید کا ترجمہ سنا جائے, نماز کا ترجمہ سنا جائے, اور اسی طرح دعاؤں کا صبح و شام کا ترجمہ سنا جائے. جس آدمی کو قرآن و سنت کا ترجمہ نہیں آتا تو وہ ترجمانی کیا کرے گا؟ شریعت کا پابند بھی تو ہونا, شریعت کا پابند بھی ہو. اس کے اوپر کم از کم شریعت کا جو ظاہری جو کھول ہے وہ ظاہری کھول تو ہونا چاہیے نا. نماز آپ دیکھیں نا, مریدوں کو نماز کے لیے بھیج دیا اور پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ایسے ہی ہے. اور پیر صاحب کا حلیہ ویسے ڈاکو والا لگتا ہے, یعنی سچی بات ہے, چاند جو ایسے, یعنی چاند. تو پیر صاحب سے مراد ہمارے وہ اولیاء کرام, وہ مشائخ, وہ جو شیوخ الحدیث علماء, وہ نہیں ہے. وہ آپ یقین کریں وہ واقعتاً ایک نیک کرامت محسوس ہوتے ہیں. ان کے پاس خود کو وہ چھپاتے ہیں, اور ان کے پاس بیٹھنے سے اللہ یاد آتا ہے, اور ان کے پاس بیٹھنے سے اللہ بھول جاتا ہے.